السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ بڑھتی ہوئی عدم رواداری ملک کے لیے نہایت خطرناک، دادری واقعات دہشت گردی کی مثال، لوک سبھا میں بیرسٹر اویسی کی جذباتی تقریر۔ RTC محکمے میں اسما کا لزوم، 6 مہینوں تک ہڑتالوں اور احتجاجوں پر پابندی۔ بیف فیسٹیول کو روکنے کی کوشش کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، عثمانیہ یونیورسٹی طلباء کا اعلان۔ اور SP روڈ سکندرآباد کے پاس لوری کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار ہلاک۔ اور اب تفصیل۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے خبردار کیا ہے کہ اگر ملک میں بڑھتی ہوئی عدم رواداری کو روکا نہیں گیا تو ہندوستان بھی میانمار اور پاکستان جیسے ملکوں کی راہ پر چل پڑے گا۔ لوک سبھا میں عدم رواداری پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے اسد الدین اویسی نے کہا کہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے استحکام بہت ضروری ہے اور اس کے لیے عدم رواداری کے رجحانات کو ختم کرنا ہوگا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے قومی انسانی حقوق کمیشن اور قومی اقلیتی کمیشن کو مزید بااختیار بنانے کی ضرورت پر زور دیا اور بعض تجویزیں بھی پیش کیں۔ انہوں نے دستوری عہدے پر فائز گورنرز کی جانب سے مسلم دشمن بیانات پر بھی تنقید کی اور تریپورہ کے گورنر کے اس بیان کا حوالہ دیا کہ ملک میں رواداری اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب مسلمان خنزیر کا گوشت کھائیں۔ اسد الدین اویسی نے دادری واقعہ اور دوسرے مسلمانوں کی ہلاکتوں کو دہشت گردی سے تعبیر کیا اور عدم رواداری کے کئی واقعات کا حوالہ دیا۔ مسلمانوں اور دلتوں کو مسلسل نشانہ بنائے جانے پر اسد الدین اویسی نے سخت الفاظ میں احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ آخر کب تک ایسا ہوتا رہے گا۔ لوک سبھا میں ایک دن پہلے مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ سے منسوب ایک بیان پر تنازعہ اور اس پر ان کے شدید رد عمل اور وضاحت کی ستائش کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مسلمانوں کو 68 سال سے اس طرح کے الزامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور انہیں پاکستانی قرار دیا جا رہا ہے، آخر ایسا کب تک ہوتا رہے گا۔ انہوں نے اپنی جذباتی تقریر میں کہا کہ مسلمانوں کے حقوق کی بات کرنے پر انہیں جناح قرار دیا جاتا ہے۔ ملک میں آزادی کے بعد سے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی اور امتیاز کی نشاندہی کرتے ہوئے انہوں نے اعداد و شمار کی مدد سے بتایا کہ تعلیم اور روزگار میں ہر جگہ مسلمانوں کی نمائندگی کا تناسب انتہائی کم ہے، آخر ایسا کب تک ہوتا رہے گا۔ ہندو جنونیت میں شدت کے اثرات کے خلاف خبردار کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ اور دوسرے مقامات پر سرگرم دہشت گرد تنظیم ISIS کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے اسے شیطانی آئیڈیالوجی قرار دیا۔ بیرسٹر اویسی نے اپنی تقریر ان اشعار پر ختم کی: تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے ارض وطن، جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کرے، کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسوں تیرے صحراؤں کو گلزار کرے۔ تیار ہو گیا۔ At the outset, Madam, I condemn the killing of Akhlaq, Numan and Zahid. I term it as an attack on the Constitution, and this was an act perpetrated by terrorists, not by fringe elements. Madam, let me start by this caveat by saying that I am the only intolerant politician in India in this house. The rest are paragon of virtue, beacon of free speech and upholders of justice. What we have seen over here is that we have two political power centers. One calls Muslims and Dalits as puppies and dogs. The other throws crumbs at us and tell us to wag the tail. My concern over here is that why is it that after 68 years of independence, the Muslims cannot find or rent a house or a flat in any metropolitan city? Is this tolerance we're talking about? Why is it, madam, that my dropout rate and Dalit dropout rate starts at the age of 11? Is this dropout? Is this tolerance? Why is it that you open more police stations in Muslim ghettos than schools? Is this tolerance? Why is it that Juhapura and Govandi in Mumbai have become dumping yard of the city medical waste, not for schools of excellence? Why is it that out of 100 only 3 are Muslim graduates? Is this intolerance?
People say we don't study. NSSO data of 2011 is there, which clearly says that 11% OBC Muslims having 10th class qualification get only 11% employment, the other get 23. Why is it, madam, that after 23 years of Babri Masjid, that the accused have got Padma Bhushan, but they have not been convicted? We have seen various governments, Congress government, UPA government, United Front government, NDA government. Is this tolerance? Let me ask a political intolerance question to this August House. Why is it, madam, that when I oppose the BJP, I am called an anti-nationalist, I am called a Jina in making. When I oppose the secular parties, I am called communal. Why is it that this country is saying that if you be with the secular party, you are secular. If you oppose the BJP, you become anti-national. How is it that these two political parties have appropriated the right of nationalism and secularism? I condemn their right. I continue to be intolerant because that is my democratic right. I want to know, how is it that political intolerance, when in 10 years imprisonment is given in Haryana for cow slaughter, Congress supports it? But I am intolerant. I am a communal. How is it that Tripura governor says on October 19 that free speech and tolerance can be celebrated if Muslims eat pork in the middle? Is this intolerance we're talking about? Madam Speaker, let me conclude by asking this very inconvenient, intolerant question to the government, to the government and to the August represent parties over here. Why is it that this is happening? Why have you taken my right to dissent? Why cannot I give a speech in Karnataka? Why cannot I give a speech in Uttar Pradesh? And why is it that 22% of Muslims are in jail under trials? West Bengal 49%. Maharashtra 29%, UP 29%. Is this tolerance? Madam, I conclude by telling the government, the Home Minister asked for recommendations, suggestions. My suggestion to the Honorable Home Minister is, your pride was hurt when a wrong allegation was made. I commend you for showing your pride. But you see, for 69 years I have been called a Pakistani. What about my pride? Would you rise up and protect my pride? Would you rise up and protect my integrity? My suggestion to the Honorable Home Minister is, amend the NHRC Act. Given in the NHRC the power to inquire communal rights, so the responsibility can be fixed on the SP and DM. I would request you form in your internal security division a section which monitors Hindu fanatics. If you don't do that, see what is happening in Myanmar, in Sri Lanka, in Pakistan, in Bangladesh. We require stability. The third step, form an Equal Opportunities Commission. Fifth step, give constitutional status to NCM. And a request to all the House, you talk about ISIS and Wahhabism. Remember, ISIS is an evil ideology. You cannot break us down into Wahhabism, Sufism. You have to take the whole Muslim community, which right now the whole Islamic world is condemning ISIS. Remember one thing, that ISIS cannot be defeated by bombs. ISIS can be defeated by cerebral debate. This is what needs to happen. Madam, I conclude my speech by quoting a शेर of Faiz said, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, जो तेरे अर्ज़े बेरंग को गुलनार करे, कितने आहों से तेरा कलेजा ठंडा होगा, कितने आंसुओं से तेरे सहराओं को गुलजार करे. थैंक यू मैडम. रियासती हुकूमत ने आरटीसी महकमे में एस्मा का लुज़ूम आयद करते हुए अहकाम जारी कर दिए हैं. प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने बताया कि 6 माह तक महकमे में किसी भी तरह की हड़ताल, एहतजाज या किसी सरगर्मी पर इम्तना आयद रहेगा. उन्होंने बताया कि एस्मा का लुज़ूम आरटीसी से मुल्हक़ा शोबजात पर भी आयद होगा. सुनील शर्मा ने बताया कि तेलंगाना आरटीसी का नायब सदर नशीन की तरफ से मुलाजिमीन की हड़ताल की नोटिस पर यह फैसला लिया गया है. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासत की जामे तरक्की का आगाज़ ज़िले आदिलाबाद से होगा. चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक वज़ीर आला ने बताया कि रियासत की जामे तरक्की के लिए मनसूबाबंदी मुकम्मल हो चुकी है और ज़िले आदिलाबाद से इस पर बहुत जल्द अमल आवरी होगी. वज़ीर आला ने बताया कि जामे तरक्की के दौरान हर ज़िले में 1 हफ़्ता क़ियाम करते हुए ज़री और पीने के पानी के प्रोजेक्ट्स, सड़कों की तामीर, आवाम के लिए किए जाने वाले तरक्याती और बहबूदी प्रोग्रामों का वो खुद जायज़ा लेंगे. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंगल के दिन गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने 23 ता
27 دسمبر منعقد ہونے والے چنڈی یگنم میں شرکت کے لیے گورنر کو دعوت دی۔ اس کے علاوہ ریاست کے موجودہ حالات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر امارات و شوارع ٹی ناگیشور راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ حیدرآباد پولیس کمانڈ کنٹرول سینٹر کی تعمیر 12 مہینوں میں مکمل کر لی جائے۔ سیکریٹریٹ میں عہدیداروں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا گیا جس میں پولیس کمشنر مہندر ریڈی بھی موجود تھے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ 700 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کی جانے والی اس عمارت میں پوری شفافیت کے ساتھ کام انجام دیا جائے۔ اس عمارت کی تعمیر کا کانٹریکٹ تجربہ کار کمپنی کو دیا جائے۔ کانٹریکٹ دینے سے پہلے ٹاورز کے ڈیزائن کی منظوری بھی ایک ہفتے میں حاصل کر لی جائے۔ عمارت کی تعمیر سے متعلق دیگر منظوریوں کا عمل بھی 15 دن کے اندر مکمل کر لینا چاہیے۔ مارکیٹنگ کے وزیر ہریش راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ پڑوسی ریاست سے ریتی کی منتقلی پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ سیکریٹریٹ میں محکمہ کانکنی، ریونیو، کمرشل ٹیکس، فارسٹ سروے آف انڈیا اور مارکیٹنگ کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ پڑوسی ریاستوں سے ریتی کی منتقلی سے ریاست کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس پر قابو پانے کے لیے چیک پوسٹس قائم کیے جائیں۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ رنگا ریڈی کے 14 منڈلوں میں جاری غیر قانونی کانکنی پر فوری قابو پایا جائے۔ ہریش راؤ نے عہدیداروں کو بتایا کہ عثمان ساگر کے تحفظ کے سلسلے میں مشن کاکتیہ کے تحت حکومت کو 50 کروڑ روپے منظور کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ پہلے مرحلے کے کاموں کے لیے 12 کروڑ روپے فوری جاری کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے ایک وفد نے چیف الیکٹورل آفیسر بھنور لال سے ملاقات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ KCR اور وزراء کے خلاف انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی شکایت کی ہے۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے نرنجن نے بتایا کہ کونسل انتخابات کے لیے شیڈیول جاری ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ کیمپ آفس میں MPTC اور ZPTC کو پارٹی میں شامل کر رہے ہیں۔ ریاستی وزیر KTR نے بھی سیکریٹریٹ میں پارٹی میں شامل ہونے والوں کو کھنڈوے پہنائے۔ نرنجن نے بتایا کہ ریاستی الیکشن کمیشن نے صدر PCC کے مکتوب پر کل جماعتی اجلاس طلب کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ریاستی الیکشن کمشنر ناگی ریڈی نے ریٹرننگ آفیسرز اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز کو GHMC انتخابات کو سنجیدگی سے لینے کا مشورہ دیا ہے۔ ریٹرننگ آفیسرز کے تربیتی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ناگی ریڈی نے کہا کہ GHMC تلنگانہ کا ایک بڑا حصہ ہے اور اس کے انتخابات کے دوران سنجیدگی اور ذمہ داری سے کام لینا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمیں دستور کی پابندی کرنی چاہیے اور قانون کے مطابق خدمات انجام دینی چاہیے۔ عظیم تر حیدرآباد تلگو دیشم اور BJP کے قائدین نے ریاستی الیکشن کمشنر ناگی ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے وارڈز کی حد بندی اور فہرست رائے دہندگان سے رائے دہندوں کے ناموں کو حذف کیے جانے پر اپنی تشویش سے واقف کروایا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دیشم رکن اسمبلی گوپی ناتھ نے کہا کہ ریاستی الیکشن کمشنر کو وارڈز کی حد بندیوں کے دوران بے قاعدگیوں کے علاوہ فہرست رائے دہندگان سے ناموں کو حذف کیے جانے کے سلسلے میں توجہ دلائی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لاکھوں رائے دہندوں کے نام حذف کر دیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ BC رائے دہندوں کی فہرست کی اجرائی میں بھی لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ حذف کیے گئے ناموں کو فہرست میں دوبارہ شامل کرنے کے بعد ہی انتخابات کا اعلان کیا جانا چاہیے۔ اس موقع پر BJP قائدین نے کہا کہ دارالسلام کے اشارے پر وارڈز کی حد بندی کی گئی ہے اور حکومت بھی اس سازش میں شامل ہے۔ حلقہ اسمبلی چندران گٹا میں کروڑوں روپیوں کے ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی انتھک جدوجہد، خصوصی دلچسپی اور بالخصوص تعلیمی میدان میں ناقابل فراموش کارناموں کی وجہ سے یہ حلقہ مثالی بنتا جا رہا ہے۔ قائد مجلس نے بلدی حلقہ جنگم میٹ میں 4 کروڑ 24 لاکھ روپوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ مقامی مجلس ذمہ دار یاسر عرفات اور چندران گٹا کے سابق اراکین بلدیہ، مجلس ذمہ داروں، کارکنوں اور ہزاروں کی تعداد میں محبان مجلس کے ہمراہ اکبر اویسی نے انجن بولی تا جنگم میٹ CC روڈ، غازی ملت کالونی، رسالہ پلے گراؤنڈ، نمرا کالونی، مجتبہ کالونی، چھاونی، غلام مرتضیٰ، نائک نگر، ٹی نیلائم، بھوئیگڑا، اوم نگر اور راجنہ بائی کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے 4 کروڑ 24 لاکھ روپوں کے کاموں کا افتتاح کیا۔
جو مجلس کی نمائندگی پر منظور ہوئے۔ مقامی بزرگوں، جوانوں، بچوں اور ضعیف خواتین نے دعائیں دیتے ہوئے اکبر اویسی کا استقبال کیا۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے شیخ پیٹ ڈویژن میں 35 لاکھ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ مذکورہ رقم سے سی روڈ اور بی ٹی روڈ ڈالی جائے گی۔ اس موقع پر مجلس کے کوآپشن ممبر جانی میاں بھی موجود تھے۔ مجلس کے جنرل سیکریٹری اور رکن اسمبلی چارمینار احمد پاشا قادری نے ٹریفک پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ بیگم بازار کے علاقے کا دورہ کر کے فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والوں کے مسائل کی یکسوئی کروائی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ عثمانیہ دواخانے سے بیگم بازار تک کے فٹ پاتھ پر ٹھیلا بنڈی کاروبار کے خلاف ٹریفک پولیس نے پابندی عائد کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو گئے تھے۔ کاروباریوں نے دارالسلام پہنچ کر مسائل پیش کیے۔ احمد پاشا قادری نے بتایا کہ اے سی پی گوشہ محل اور سلطان بازار ٹریفک پولیس نے سروے کر کے ٹھیلے بنڈی والوں کو اس شرط پر کاروبار کرنے کی سہولت دی کہ وہ مقررہ حدود میں رہتے ہوئے اپنا کاروبار کریں تاکہ ٹریفک بہاؤ میں خلل پیدا نہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس نے پارکنگ کے لیے بھی جگہ مختص کی ہے۔ ٹریفک پولیس اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ ایک سینٹر میں اسٹیچو ہے، اسٹیچو کے پاس بھی کچھ بنڈیاں تھے۔ ہم بتا رہے ہیں کہ وہاں بنڈیوں میں بھی آپ ایک یا دو بنڈیوں کو بھی جگہ دو بول کے انہوں بالکل سامنے ایک جگہ دی ہے، کیونکہ زیادہ دور نہیں ہے، بنڈیاں والے بھی راضی ہو گئے۔ وہاں پر دیگر مقامات پہ بھی یہ مسئلے کو حل کر کے مارکنگ کریں گے، مارکنگ کر کے دیں گے، اس کے اندر ان کے کاروبار رہیں گے۔ پارکنگ کے علاقے میں پارکنگ کی بھی مارکنگ رہیں گی۔ بہرحال آج مسئلے کا حل نکلا ہے، پورے ٹریفک پولیس کا تعاون ہے۔ میں تمام یہاں کے بیپاریوں سے کہوں گا کہ پورے حدود کی پابندی کرے، جو مارکنگ ہے اس کے اندر رہ کے کاروبار کرے، اس کے بعد اگر خلاف ورزی کریں گے تو یہ لوگ آپ کو چالان کریں گے، آپ کے کاروبار کو روکیں گے۔ آپ نظم کے ساتھ پرامن طریقے سے اپنے کاروبار کو جاری رکھیے۔ ایک زمانے سے، ایک عرصے سے آپ کے مسائل کے لیے مسلسل مجلس کوشش کرتی جا رہی تھی، صدر صاحب کی ہدایت پہ کام کیا گیا۔ مجھے توقع ہے کہ پورے بیپاری ٹریفک میں رکاوٹ ڈالے بغیر اپنے کاروبار کر کے ٹریفک کے آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہیں رہیں گے اور اپنے کاروبار بھی کریں گے۔ شکریہ۔ مسجد چونٹی شاہ کی انتظامی کمیٹی نے اوقافی اراضی پر جاری کیے گئے غیر مجاز پٹوں کی منسوخی پر رکن اسمبلی احمد بلالہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ کمیٹی کے اراکین نے دارالسلام میں مجلسی قائدین سے ملاقات کی اور اظہار تشکر کیا۔ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر رگھویر ریڈی نے سوال کیا ہے کہ چندرا بابو نائیڈو جن چیتنیہ یاترا کے دوران عوام میں کیا شعور بیدار کرنے والے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رگھویر ریڈی نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو کو چاہیے کہ وہ اپنی حکومت کی بدعنوانیوں، 12 لاکھ وظیفے ختم کرنے، ٹماٹر کی 80 روپے فی کلو فروخت، تور کی دال 220 روپے فی کلو، سفید راشن کارڈ کو منسوخ کرنے اور RTC کرایوں کی شرح میں اضافے جیسے معاملات پر عوام میں شعور بیدار کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ حیدرآباد میں چندرا بابو نائیڈو کی قیام گاہ، کیمپ آفس اور پھر وجے واڑہ میں کیمپ آفس پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی عوام کو واقف کروانا چاہیے۔ رگھویر ریڈی نے کہا کہ حالیہ طوفان سے ریاست کے 7 اضلاع متاثر ہوئے، لیکن حکومت صرف آنسو پوچھنے کا کام کر رہی ہے۔ بابری مسجد کی بازیابی کے لیے مرکزی احتجاجی جلسہ عام 2 دسمبر بروز چہارشنبہ بعد نماز عشاء دارالسلام میں منعقد ہوگا۔ مشترکہ مجلس عمل کی جانب سے منعقد کیے جانے والے جلسے کی صدارت مولوی عبدالرحیم قریشی کریں گے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کے علاوہ مذہبی اور سیاسی قائدین کے خطابات ہوں گے۔ شہر کو ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے CCTV کیمروں کا جال بچھایا جا رہا ہے، جس کے لیے مجلسی اراکین اسمبلی کے بجٹ سے بھی خاطر خواہ فنڈز جاری کیے جا رہے ہیں۔
رکن اسمبلی بہادرپورہ معظم خان نے پولیس اسٹیشن کاماٹی پورہ کے حدود میں سی سی ٹی وی کیمرے لگوانے کے لیے اپنے بجٹ سے 10 لاکھ روپے جاری کیے ہیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں منعقد ہونے والے بیف فیسٹیول کو روکنے کی کوشش کا منہ توڑ جواب دینے کا طلباء نے اعلان کیا ہے۔ وزیر فینانس راجندر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے او یو طلباء تنظیم کے نمائندے شرد چمار نے بتایا کہ بی جے پی رکن اسمبلی راجا سنگھ کا تعلق حیدرآباد سے نہیں ہے، وہ مہاراشٹرا سے حیدرآباد منتقل ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تمام سیاسی جماعتوں سے بھی اس سلسلے میں ملاقات کی جا چکی ہے۔ ایس سی، ایس ٹی، بی سی اور اقلیتوں کی طرف سے منعقد کیے جانے والے بیف فیسٹیول کو کامیاب بنایا جائے گا۔ شرد چمار نے بتایا کہ فیسٹیول میں شرکت کے لیے لالو پرساد یادو کو بھی دعوت دی جائے گی۔ 10 تاریخ میں عثمانیہ یونیورسٹی میں بڑا گوشت فیسٹیول بیف فیسٹیول چل رہا ہے، تو وی آر ریکویسٹنگ ٹو آل پیپل ایس سی ایس ٹی بی سی مائنارٹی ٹو انوائٹ عثمانیہ یونیورسٹی اینڈ ڈیموکریٹکس، سو پلیز ویلکم اینڈ پلیز کم ٹو عثمانیہ یونیورسٹی اینڈ مدد کرو ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ ఆల్ స్టూడెంట్స్ को आप मदद करेंगे। ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలు అందరూ కలిసి బడా గోష్ తింటారు ఇక్కడ। రాజా సింగ్ ఒక్కడు ఏదో కత్తి తీసుకుని అంటే దానికి రాజా సింగ్ గట్టిగా బుద్ధి చెప్తాం। రాజా సింగ్ आप आया तो हम देखेंगे। کوئمبٹور میں منعقد ہونے والے ساؤتھ زون انٹر یونیورسٹی فٹ بال ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کے لیے عثمانیہ یونیورسٹی کی ٹیم 9 دسمبر کو روانہ ہوگی۔ ٹیم کے کوچ غلام یزدانی نے یہ بات بتائی۔ گزشتہ 36 سالوں سے عثمانیہ یونیورسٹی فٹ بال ٹیم کی کوچنگ کی ذمہ داری سنبھالنے والے پروفیسر غلام محمد یزدانی نے بتایا کہ حیدرآباد کا مشہور اور روایتی کھیل فٹ بال ان دنوں داخلی سیاست کا شکار ہے۔ کھیل کم اور مقدمہ بازی زیادہ ہونے کی وجہ سے حیدرآباد کے فٹ بال کا معیار دن بدن گھٹتا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی انتظامیہ، کوچ اور مینیجر احمد علی کی جانب سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ دستیاب کھلاڑیوں میں بہتر سے بہتر ٹیم کو روانہ کیا جائے۔ ڈی سی پی ویسٹ زون کی جانب سے خانگی سیکیورٹی گارڈز کو سلامتی اور احتیاطی اقدامات سے متعلق شعور بیدار کرنے کے لیے اجلاس منعقد کیا گیا۔ ڈی سی پی وینکٹیشور راؤ نے اس موقع پر کہا کہ خدمات کی انجام دہی کے دوران سیکیورٹی گارڈز کو متحرک رہنا چاہیے اور کسی بھی ناگہانی صورتحال اور مشتبہ سرگرمی پر پولیس کو اطلاع کرنی چاہیے۔ ساؤتھ زون پولیس کی جانب سے رات 12 بجے کے بعد ہوٹلوں کو کھلی رکھنے کے خلاف انتباہ کے باوجود بعض علاقوں میں ہوٹلیں کھلی دیکھی جا رہی ہیں۔ عیدی بازار، دبیر پورہ، مادنہ پیٹ، سنتوش نگر، تالاب کٹا اور تیگل کنٹا جیسے کئی علاقوں میں رات 12 بجے کے بعد بھی ہوٹلوں میں ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ پولیس نے سخت تاکید کی تھی کہ رات دیر گئے تک کاروبار کھلا رکھا گیا تو کارروائی کی جائے گی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پولیس کی وارننگ کا بعض علاقوں میں کوئی اثر نہیں ہے۔ پولیس کو اس سلسلے میں فوری توجہ دیتے ہوئے اپنے دعووں کو عملی جامہ پہنانا چاہیے اور چھوٹ دینے والے مقامی پولیس ذمہ داروں کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے۔ میڑچل پولیس نے جانوروں کا سرقہ کرنے کے الزام میں ایک 5 رکنی ٹولی کے 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ ان کے 3 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اے سی پی میڑچل پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے بنڈلا گوڑا کے رہنے والے حشمت اور میلا گڈھا کے رہنے والے شیر خان کو گرفتار کیا۔ یہ 5 دیہاتوں اور سنسان جنگلاتی علاقوں میں بھینسوں، بکریوں اور دوسرے جانوروں کا سرقہ کر کے انہیں اپنی بڑی کار میں رکھ کر لے جاتے اور رات کے اوقات میں مسروقہ جانوروں کو ذبح کر کے دن میں ان کا گوشت فروخت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے انہیں دبیر پورہ چوراہے کے پاس سے گرفتار کر لیا۔ پولیس کی تفتیش پر دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور بتایا کہ ان کے 3 ساتھی الیاس، حنیف اور فیروز ہیں۔ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے قبضے سے 2,20,000 روپے اور ایک کار برآمد کر لی۔ پولیس کو فرار ہونے والے تینوں سارقوں کی تلاش ہے۔ ایس پی روڈ سکندرآباد میں لوری کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار ہلاک ہو گیا ہے۔
منگل کی دوپہر کے اوقات میں موٹر سائیکل سوار سندیپ کو ایک تیز رفتار لوری نے ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں وہ برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ وہ ایک کال سینٹر میں کام کرتا تھا۔ بیگم پیٹ پولیس نے ایک کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا اور لوری ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی ہے، جو حادثے کے بعد فرار ہو گیا۔ چنتل بستی کے ساکن 35 سالہ نوجوان حبیب کا قتل کر دیا گیا، جس کی لاش راجندر نگر پلر نمبر 143 کے پاس دستیاب ہوئی۔ پولیس کے مطابق حبیب پر حملے کا CCTV فوٹیج بھی حاصل ہوا ہے، جس میں ایک شخص کو حبیب پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ حبیب کے جسم پر زخموں کے نشان پائے گئے۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا اور تحقیقات شروع کر دی۔ اپل کے مٹ پلی علاقے میں ایک خاتون ڈاکٹر کی لاش مشتبہ حالت میں دستیاب ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پرتھوی راج اور بھوانی شادی شدہ تھے اور انہیں ایک 4 ماہ کا بچہ بھی تھا۔ بتایا گیا ہے کہ بھوانی ایک کارپوریٹ ہاسپٹل میں ملازمت کیا کرتی تھی۔ بھوانی کے شوہر پرتھوی راج نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی تھی کہ اس کی بیوی نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی ہے۔ تاہم متوفیہ کے ماں باپ کا کہنا ہے کہ پرتھوی راج گزشتہ چند دنوں سے بھوانی کو ہراساں کر رہا تھا اور وہی اس کی موت کا ذمہ دار ہے۔ بھوانی کی ماں باپ نے بھی کہا کہ پرتھوی راج ہی ان کی بیٹی کا قاتل ہے اور اس کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ پولیس نے پرتھوی راج کو تحویل میں لے لیا ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ بڑھتی ہوئی عدم رواداری ملک کے لیے نہایت خطرناک، دادری واقعات دہشت گردی کی مثال، لوک سبھا میں بیرسٹر اویسی کی جذباتی تقریر۔ RTC محکمے میں اسما کا لزوم، 6 مہینوں تک ہڑتالوں اور احتجاجوں پر پابندی۔ بیف فیسٹیول کو روکنے کی کوشش کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، عثمانیہ یونیورسٹی طلباء کا اعلان۔ اور SP روڈ سکندرآباد کے پاس لوری کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔